السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 اپریل کو کل جو ہے سورج گرہن ہوا، اللہ کا حکم تھا، ہو گیا۔ پاکستان میں نہیں ہوا کیونکہ ہماری طرف رات کا ٹائم تھا، تو ان ممالک میں ہوا جہاں ڈے ٹائم تھا، وہاں پر نظر آیا۔ بڑا سورج گرہن تھا، دیر تک رہا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس پر مسئلہ یہ چل رہا ہے، قیامت قریب آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی، یہ سورج گرہن قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ میں یہ بات بار بار کہتی ہوں کہ دین پر ایک احسان کرے، دین کا نام استعمال نہ کرے۔ آپ یوٹیوبرز ہیں، آپ نے اپنے بنانے ہیں پروگرامز، آپ نے اپنی میمز بنانی ہے، ریلز بنانی ہے، بنا۔ دنیا کے اتنے قصے کہانیاں ہیں نا، لیں ان کو، چلے۔ دین کو خدا کے لیے چھوڑ دیں اور اپنی آخرت تباہ نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جانتے بوجھتے ہوئے مجھ پر جھوٹ بولا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم اسے ہلکا سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی، یہ سورج گرہن قیامت کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، بھئی کب کہا تھا، کہاں کہا تھا، کس حدیث میں کہا تھا؟ سورج گرہن تو کب سے ہوتے آ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی دفعہ سورج گرہن ہوئے، کبھی آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادی سی بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، انہیں کسی بندے کے جینے مرنے سے، کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مشہور سورج گرہن اس دن ہوا جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم نے وفات پائی۔ مدینے میں آپ کے ایک ہی بچہ پیدا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے، ان سے پیدا ہو، 1.25 سال 1.5 سال کے ہو کر وفات پا گئے۔ آپ بہت دکھی تھے، بچے کی تدفین کر کے گھر آئے، اچھا مین وائل سورج گرہن لگ گیا، اللہ کا حکم۔ تو صحابہ میں یہ بات ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے مرنے کا سوگ سورج نے بھی منایا، غم کے مارے اسے گرہن لگ گیا، اور یہ بات گھر میں پہنچی، امہات المومنین کے کانوں تک پہنچی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تدفین سے واپس لوٹے ہیں تو امہات المومنین نے آپ کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے، بہت غمزدہ تھے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی قدموں پر نکلے اور منبر پر آئے۔ صحابہ مسجد میں تھے، کوئی کھڑے تھے، کوئی بیٹھے تھے، ڈسکشنز ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر تشریف فرما ہوئے تو صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میرے گھر والوں نے مجھے بتایا ہے کہ ایسی بات ہوئی ہے کہ میرے بیٹے کی وفات کے غم میں سورج غمزدہ ہوا اور اسے گرہن لگ گیا۔ صحابہ نے کہا جی یہ بات تو ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، انہیں کسی فرد کے جینے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لہٰذا یہ ہے جی حقیقت، سورج گرہن یا چاند گرہن پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ ابھی کل میں نے دیکھا، کسی نے مجھ سے سوال کیا ہوا تھا، پتہ نہیں کون صاحب تھے، میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب سورج گرہن ہوگا تو آپ نے عمل کرنا ہے، جو غیر منقوط یعنی نقطے کے بغیر حروف ہیں، تو ان کو ترتیب میں لکھ کر انہوں نے کوئی وہ لفظ بنایا ہوا تھا، عہد سستا سم تھنگ، یعنی کہ جو بغیر نقطے کے حروف ہیں ان کو لکھ لیا نا تو پھر ایک وہ بے معنی سا ساؤنڈ بن گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے تو آپ عامل ہو جائیں گے غیر منقوط حروف کے قرآن کے۔ اور پھر انہوں نے جو ہے سورہ کوثر کا ایک وظیفہ بتایا ہوا تھا کہ اس کو پڑھنا ہے 3 دفعہ، اور انا شانیہ کو الابتر کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے ہر دفعہ، اور ایک بند تالا رکھ لیں، چابی نکال لیں اس میں سے، اور چابی الگ رکھنی ہے اور تالے کو بند رکھنا ہے، اس کے اوپر پھونکنا ہے تو جو قسمتوں پر تالے، رزقوں پر تالے ہیں وہ کھل جائیں گے۔ اور تیسرا وظیفہ وہ سورہ اخلاص کا بتا رہے تھے، اور وہ فرما رہے تھے کہ یہ وظیفہ کر کے آپ سورہ اخلاص کے عامل بن جائیں گے،
اور پھر آپ جو کریں گے وہ ہو جائے گا. اور ایک کچھ اور بھی وہ کہہ رہے تھے، میں بھول گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون، سب جھوٹی باتیں ہیں. اچھا پھر وہ مزید پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ سائنس نے بھی یہ بتایا ہے کہ سورج گرہن کی احتیاطیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے کہ سورج گرہن کی احتیاطیں ہیں. باقاعدہ بتایا کہ حاملہ کو کیسے رہنا ہے سورج گرہن کے دوران، حائزہ کو کیسے رہنا ہے، اور وہ لڑکے جن کی ابھی داڑھی مونچھیں نہیں آئی انہیں کیسے رہنا ہے. یہ وہ کلیم کر رہے تھے. اور ایک جملہ انہوں نے بولا جو مجھے تو سمجھ نہیں آیا، پتہ نہیں کس خوشی میں انہوں نے فرمایا. وہ کہنے لگے کہ عہد نبوی میں قصر معلیٰ میں، قصر معلیٰ کا مطلب ہے سرخ قلعے اہتمام ہوتا تھا. اب پتہ نہیں کون سا سرخ قلعہ تھا عہد نبوی میں جس کا نام یہ کہ سرخ قلعہ تھا اور وہ قصر معلیٰ کہلاتا تھا. سبحان اللہ، پتہ نہیں کہاں کی کہانیاں نکالتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دونوں اعتبارات سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے. دونوں اعتبارات سے جھوٹ بول رہے ہیں. سائنس بھی سورج گرہن کے کسی اثر کو نہیں مانتی، کسی اثر کو نہیں مانتی، سوائے اسے ایک بات کے کہ اگر سورج گرہن ہو اور آپ دیکھیں تو آنکھوں پر چشمہ لگا کر دیکھیں کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے آپ کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں. اس کے سوا کوئی اثر سائنس نہیں مانتی، اور دین بھی بالکل نہیں مانتا. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. سورج گرہن چاند گرہن دونوں کی نماز نماز خسوف کہلاتی ہے. اردو میں کسوف اور خسوف کا لفظ ہو گیا ہے استعمال، تو ٹھیک ہے، جیسے اور یعنی سوم کے لیے ہم نے روزے کا لفظ کر لیا، صلاح کے لیے نماز کا لفظ اردو میں استعمال کر لیا. حدیث میں ایک ہی نماز ہے خسوف، وہ سورج چاند دونوں گرہنوں کے لیے پڑھی جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گرہن شروع ہوتا تو نماز شروع کراتے، اور 2 رکعتوں کی نماز ہوتی، دونوں رکعتوں میں 2 قیام 2 رکوع کرتے، اور اتنی لمبی کرتے نماز کہ گرہن ختم ہو جاتا. سمجھ گئے؟ اتنی لمبی نماز پڑھاتے. کیوں پڑھاتے نماز؟ اللہ کی نشانی ہے. سورج گرہن چاند گرہن اللہ کی قدرت کی نشانی. اللہ ہمیں ایک جھٹکا دیتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے پوری یونیورس ارینج کی، اور تمہارے لیے اس گرین پلانٹ پر زندگی کا سبب سورج کی روشنی اور حرارت ہے. اب دیکھو میں اتنا طاقتور رب ہوں کہ میں اس کو روک سکتا. چند گھنٹے کے لیے میں نے روکا ہے تو تم بےتاب اور بے قرار ہو اٹھے. سوچو اگر میں مستقل روک دوں تو. یہ میں ہوں کائنات کا رب جو تمہیں پرووائڈ کرتا یہ روشنی. آئی ایم دا پرووائڈر. میں چاہوں تو روک سکتا. تو اللہ ہمیں احساس دلاتے. تو اسی یاد دہانی کے نتیجے میں ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز یہ شکر بھی ہے اس بات کا کہ اللہ نے سورج کو دیا اور محروم نہیں کیا ہمیں سورج سے. یہ نماز توبہ بھی ہے کہ اللہ جی معاف کر دیں کوئی غلطیاں ہو گئی. یہ سورج گرہن ٹل ہی جائے، ٹلنا ہے مگر ٹل ہی جائے، ایسا نہ ہو کہ مستقل ہو جائے. اور یہ جو ہے عاجزی کا اظہار بھی ہے کہ اللہ ہم مانتے ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں. ہم دل سے بھی مان رہے ہیں، زبان سے بھی مان رہے ہیں، اور باڈی لینگویج سے بھی آپ سے اقرار کر رہے ہیں. ہینڈز اپ ہو کر، گھٹنوں پر آ کر، پیشانی ایک عاجز فقیر کی طرح زمین پر رکھ کر ناک رگڑ کر مان رہے ہیں. سب کچھ آپ کا ہے، آپ کا احسان ہے، آپ نے دیا ہے. آپ روک لیں تو آپ کے آگے بولنے والا کوئی نہیں. تو ہم آپ کی نعمتوں کا دوام چاہتے ہیں، اور ہم آپ سے مغفرت مانگتے ہیں، اور آپ کی اس نشانی کو دیکھ کر ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں کہ جس رب کی بنائی نشانیاں ایسی عظیم ہیں وہ رب کیسا عظیم ہے. ہم یہ یاد کر رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے لیے نماز قائم کی جائے، نماز خصوص. باقی حائزہ پر، حاملہ پر، بچوں پر، بڑوں پر، کسی پر سورج گرہن کا کوئی اثر نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں ہے. اور یہ عام کسی بھی سورج گرہن میں نہیں ہے. اور جو 8 اپریل کا سورج گرہن کل ہوا ہے، اس سورج گرہن میں کوئی قیامت کی نشانی نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اسپیسیفک حدیث اس بارے میں نہیں، کسی سورج گرہن کے بارے میں نہیں ہے، کوئی بھی بات نہیں ہے. سورج کے بارے میں وہ ایک ہی بات ہے، اور وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بعد ہوگی جب سورج مغرب سے نکلے گا.
وہ تو بالکل آخر وقت، وہ تو اینڈ آف ٹائم کی بالکل لاسٹ علامتوں میں سے، بلکہ بالکل آخری علامت ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اینڈ آف ٹائم کے سے، وہ کسی مومن کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ لیکن اس کے ہمارے درمیان تو ابھی ہمارے پیارے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ابھی تو ہمارے پیارے عیسیٰ نے آنا علیہ السلام۔ اللہ اکبر، کیا وقت ہوگا جب عیسیٰ ہمارے ماں بہن ہوں گے، ہے نا؟ کس کے ماں بہن ہوں گے؟ ہمارے ماں بہن۔ ہماری کس کے؟ ہمارے بچوں کے، ان کے بچوں کے، ان کے بچوں کے، ہماری کوئی تیسری چوتھی نسل ہونی ہے نا۔ تو اپنے بچوں کو تیار کریں اس کام کے، کرنے والا کام کریں، افواہیں مت اڑائیں، نہ افواہوں پر کان دھریں۔ کسی کو لگ رہا ہے کہ وہ سرخ گائے ذبح کر لیں گے تو دجال آ جائے گا، اور کوئی یہ کہانی کہہ رہا ہے کہ جی یہ 8 اپریل کا سورج گرہن حدیث کے مطابق قیامت کی نشانی ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، ایسی کوئی نشانی نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کتنے سورج گرہن ہوئے ہیں، کتنے سورج گرہن ہوں گے، صرف اللہ جانتا۔ اور ہاں، ویسے قیامت ظاہری بات ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ قیامت قریب آ رہی ہے، تو اپنا کام کریں۔ کیا کام کریں؟ اپنی نسلوں کو تیار کریں، ان کو تیار کریں کہ امام مہدی کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا، اگر تمہیں وہ زمانہ ملے۔ نہیں تو اپنے بچوں کو تیار کر کے جانا، وصیت کر کے جانا، عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا، تمہیں ان کا زمانہ ملے۔ اور اگر تمہیں نہ ملے تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جانا، ان کو تیار کریں، ان کی ذہن سازی کریں، کرنے کا کام کریں۔ تو یہ 8 اپریل کا جو سورج گرہن ہے، کچھ نہیں ہے جس کے اندر۔ اور میں پھر ایک بار یہ بات عرض کروں گی کہ جو ہمارے یوٹیوبر بچے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، رحم کریں اپنی جانوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ مت بولا کریں۔ میں مانتی ہوں کہ آپ کو لائکس مل جاتے ہیں تو آپ کے پیسے بن جاتے ہیں، مگر حرام ہو جاتے ہیں یہ پیسے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ جہنم میں لے کر جائے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے فرض کریں کہیں یہ چیز پڑھی بھی ہے، تصدیق کریں کس کتاب سے ہے، کس درجے کی روایت ہے۔ ویسے ایسی کوئی روایت ہے نہیں، تو یہ بالکل افواہیں ہیں جی، ان پر کوئی کان نہ دھریں۔ 8 اپریل کا سورج گرہن ویسا ہی سورج گرہن تھا جیسے بہت سارے ہوئے، آپ کو پتا ہے سائنٹیفک ریزن موجود ہے۔ جب چاند اپنی آربٹ پر چلتا چلتا زمین اور سورج کے مابین آ جاتا ہے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، سادہ سی بات ہے۔ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی تو چاند گرہن ہو جاتا۔ تو لہٰذا یہ ایک نیچرل فینونیما ہے اور یہ اللہ کی نشانی ہے۔ نماز خسوف کا انتظام کوئی نہیں کرے گا، ہاں جو ہے پروگرام بنانے کے لیے ہم کہانیاں بنا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اور اللہ ہمیں اللہ اور رسول پر جھوٹ باندھنے سے دور رکھے، اور اللہ ہمیں سنسنی خیز باتوں کو دلچسپی سے سننے سے بھی محفوظ رکھے۔ سمعون للکذب کی جو کیفیت ہے نا، جھوٹ پر بہت کان دھرنے والے، اللہ وہ بھی ہم سے دور کرتے ہیں۔ اگر ایسے پروگرامز دیکھے نہیں جائیں گے نا تو لوگ بنانے بھی بند کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے۔ بہرحال جی 8 اپریل کے سورج گرہن سے کچھ نہیں ہوگا، اور کسی سورج گرہن سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ واقعات تب پیش آئیں گے جب وہ کریم رب چاہے گا۔ تو بس اللہ سے خیر مانگا کرے کہ اللہ جی ہمیں امان میں رکھیے گا، ہماری نسلوں کو امان میں رکھیے گا، اور ظاہر ہے ہماری ہی اولادوں کا کوئی نہ کوئی گروہ جو ہے وہ امام مہدی کا زمانہ پائے گا، دجال کا فتنہ جو ہے دیکھے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی برکات دیکھے گا۔ تو جو بھی ہماری نسل اس وقت ہو، جو ہماری آل اولاد اس وقت ہو، اللہ اس کو ہدایت پر رکھنا، اور اسے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا، اور دجال کے فتنوں سے بچا لینا، یہ دعا مانگا کریں، ٹھیک ہے؟ باقی بیکار باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں فرقان عطا کرے، بات کو سن کر حق اور باطل کو پرکھنے کی توفیق۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔